السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تمہاری محبت کو کیوں آزماتا ہے؟ جواب حیران کر دینے والا ہے، اور یہ بات مجھے کتابوں سے نہیں بلکہ ان چہروں سے سمجھ آئی ہے جنہیں میں نے قریب سے ٹوٹتے اور پھر سنبھلتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ایک لڑکا جو ہر دن ہنستا تھا، لیکن رات ہوتے ہی اس کی آنکھیں بھر جاتی تھی، کیونکہ جس انسان کو اس نے اپنی پوری دنیا بنا لیا تھا وہی دھیرے دھیرے اس کی زندگی سے دور ہو رہا تھا، اور وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر کمی کہاں رہ گئی۔ میں نے دیکھا ایک لڑکی جو ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر صرف ایک ہی دعا مانگتی تھی کہ وہ انسان اسے مل جائے جسے وہ اپنا سب کچھ مان چکی تھی۔ لیکن وقت گزرتا گیا، حالات بدلتے گئے، اور ایک دن اسے خود ہی احساس ہوا کہ جس چیز کے پیچھے وہ بھاگ رہی تھی وہ اسے اندر سے ختم کر رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرے اندر ایک سوال بار بار اٹھا کہ آخر اللہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیوں دلوں کو جوڑنے کے بعد انہیں توڑ دیا جاتا ہے؟ کیوں کسی کو اتنا قریب لا کر اس سے دور کر دیا جاتا ہے؟ اور پھر ایک دن میرے پاس ایک میسج آیا۔ اس میسج نے میری پوری سوچ بدل دی۔ اس انسان نے لکھا کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں پہلی بار کسی کو اتنا چاہا تھا کہ مجھے خود کا بھی خیال نہیں رہا۔ میں اس کے لیے ہر چیز چھوڑنے کو تیار تھا، لیکن دھیرے دھیرے مجھے محسوس ہوا کہ میں بدل رہا ہوں، میں کمزور ہو رہا ہوں، میں اپنے فیصلے خود نہیں لے پا رہا۔ اور ایک دن وہ بنا کچھ کہے میری زندگی سے چلا گیا۔ پہلے مجھے لگا کہ میری دنیا ختم ہو گئی، لیکن کچھ مہینوں بعد مجھے سمجھ آیا کہ اگر وہ رک جاتا تو شاید میں خود کو پوری طرح کھو دیتا۔ اسی دن مجھے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ اللہ نے مجھے کچھ چھینا نہیں ہے بلکہ مجھے واپس ملایا ہے۔ یہی اصلی جواب ہے۔ اللہ محبت کو اس لیے آزماتا ہے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ تم اپنے دل کو کس جگہ باندھ رہے ہو۔ کہیں تم کسی انسان کو اتنا اوپر تو نہیں رکھ رہے کہ تم اپنے رب کو بھول جاؤ، کیونکہ جب انسان کسی کو اپنی خوشی کا مالک بنا دیتا ہے تو وہ دھیرے دھیرے خود کو اس انسان کے حوالے کر دیتا ہے، اور پھر اس کی ہر بات، ہر نظر، ہر دوری اسے توڑنے لگتی ہے۔ اور اللہ اپنے بندے کو اس حالات میں نہیں دیکھنا چاہتا، اس لیے وہ حالات ایسے کر دیتا ہے کہ وہ رشتہ یا تو بدل دیا جائے یا ختم ہو جائے، تاکہ تم سمجھ سکو کہ سکون اسی انسان میں نہیں ہے بلکہ اسی کے پاس ہے جس نے تمہیں بنایا ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ جن لوگوں نے اپنے ٹوٹنے کا انت سمجھ لیا وہ وہیں رک گئے، لیکن جنہوں نے اسے ایک اشارہ سمجھا وہ آگے بڑھے، اور اس کے بعد ان کی زندگی میں ایسا سکون آیا جس کی انہوں نے کبھی امید بھی نہیں کی تھی۔ ایک اور واقعہ سنو۔ ایک لڑکا تھا جو اپنی محبت کے لیے شہر تک چھوڑنے کو تیار تھا۔ اس نے اپنے کیریئر، اپنے سپنوں کو پیچھے رکھ دیا صرف اس لیے کہ وہ رشتہ بچ جائے، لیکن آخری وقت پر سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ مہینوں تک ٹوٹ کر بیٹھا رہا۔ اسے لگتا تھا کہ اب اس کی زندگی میں کچھ نہیں بچا، لیکن دھیرے دھیرے اس نے خود کو سنبھالا، اپنے کام پر دھیان دیا، اور کچھ سال بعد وہی لڑکا اس مقام تک پہنچ گیا جہاں وہ خود بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ اور ایک دن اس نے خود کہا اگر وہ رشتہ بچ جاتا تو شاید میں آج یہاں نہیں ہوتا۔ تب مجھے سمجھ آیا کہ کئی بار اللہ تمہیں اس راستے سے ہٹاتا ہے جو تمہیں چھوٹا بنا رہا ہوتا ہے، تاکہ تم اس راستے پر چل سکو جو تمہیں بڑا بنائے۔ اس لیے ہر درد صرف درد نہیں ہوتا، کچھ درد تمہیں تمہاری اصلی جگہ تک پہنچانے کے لیے آتے ہیں۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب انسان کسی کے پیچھے بہت زیادہ بھاگتا ہے تو وہ خود کی قیمت بھول جاتا ہے۔ وہ اپنی عزت، اپنے فیصلے، سب کچھ اس انسان کے حساب سے بدل دیتا ہے، اور پھر جب وہ رشتہ نہیں چلتا تو اسے لگتا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں بچی۔
لیکن سچ یہ ہے اس کی اہمیت کبھی کم ہوئی ہی نہیں تھی۔ وہ بس غلط جگہ خود کو ثابت کرنے میں لگا تھا، اور اللہ اسے وہاں سے نکالنا چاہتا تھا۔ اس لیے اس نے وہ رشتہ ختم کر دیا تاکہ وہ انسان خود کو پھر سے پہچان سکے۔ اس لیے جب بھی تمہاری محبت میں عجیب سی الجھن آئے، جب سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اندر سے خالی پن محسوس ہو، جب تم خود کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہو لیکن دل پھر بھی بے چین رہے، تو یہ اشارہ ہوتا ہے کچھ صحیح نہیں ہے، اور اللہ تمہیں دھیرے دھیرے وہاں سے باہر لا رہا ہے۔ اور یاد رکھو، جو چیز تمہارے لیے صحیح ہوتی ہے اس میں اتنا بوجھ نہیں ہوتا، اس میں تمہیں خود کو بار بار ثابت کرنا نہیں پڑتا، تمہیں ہر وقت ڈر نہیں لگتا کہ کہیں یہ رشتہ ٹوٹ نہ جائے، بلکہ اس میں ایک سکون ہوتا ہے، ایک یقین ہوتا ہے۔ اگر وہ سکون تمہیں نہیں مل رہا تو شاید وہ چیز تمہارے لیے بنی ہی نہیں تھی، اور اللہ تمہیں اس سے بچا رہا ہے۔ اس لیے ہر بار جب تمہارا دل ٹوٹے تو یہ مت سوچو کہ سب ختم ہو گیا، بلکہ یہ سوچو کہ تمہیں وہاں سے نکالا گیا ہے جہاں تم دھیرے دھیرے ختم ہو رہے تھے۔ اور جو لوگ اس بات کو سمجھ لیتے ہیں وہی آگے چل کر اپنے درد کو طاقت میں بدل دیتے ہیں، اور وہی لوگ سکسیس ہوتے ہیں۔ سکسیس صرف پیسے یا نام نہیں ہوتی، بلکہ وہ سکون ہوتا ہے جو تمہیں تب ملتا ہے جب تم خود کے ساتھ کھڑا رہنا سیکھ جاتے ہو، جب تم کسی کے جانے کے بعد بھی خود کو سنبھال لیتے ہو، جب تمہاری خوشی کسی ایک انسان پر نربھر نہیں رہتی۔ اور یہ تب جب ہوتا ہے جب تم اس درد کو سمجھتے ہو جو تمہیں ملا تھا، اور اسے ایک سبق کی طرح لیتے ہو۔ اس لیے اگر آج تم کسی ایسے دور سے گزر رہے ہو جہاں تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہاری محبت ادھوری رہ گئی، تو خود کو کمزور مت سمجھو، کیونکہ یہی وہ موڑ ہے جہاں سے تمہاری نئی شروعات ہو سکتی ہے۔ بس تمہیں اپنا نظریہ بدلنا ہے، تمہیں یہ سمجھنا ہے کہ ہر چیز جو تم چاہتے ہو وہ تمہارے لیے ضروری نہیں ہوتی، اور ہر چیز جو تمہیں نہیں ملتی وہ تمہارے خلاف نہیں ہوتی۔ کئی بار وہی چیز تمہارے حق میں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تمہیں اس چیز سے دور رکھ رہا ہوتا ہے جو آگے چل کر تمہیں اور زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ جب وقت گزرتا ہے تو انسان خود کہتا ہے، اچھا ہوا وہ نہیں ملا جو میں چاہتا تھا، کیونکہ اگر وہ مل جاتا تو شاید میں آج یہاں نہیں ہوتا جہاں آج ہوں۔ اس لیے اپنی ہر ادھوری کہانی کو انت مت سمجھو، اسے ایک موڑ سمجھو جہاں سے تمہیں اپنی اصلی کہانی شروع کرنی ہے۔ اور جب یہ سمجھ جاؤ گے تو تمہیں احساس ہوگا کہ اللہ تمہاری محبت کو ختم نہیں کر رہا، وہ تمہیں تمہاری اصلی جگہ تک پہنچا رہا ہے۔ اور یہی اصلی جیت ہے، یہی اصلی سکسیس ہے جو درد کے بعد ملتی ہے، اور جو ہمیشہ کے لیے تمہیں مضبوط بنا دیتی ہے۔ پیارے عزیز دوستو، اگر یہ کہانی، یہ ویڈیو تمہارے دل کو چھو گئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو، اور کمنٹ باکس میں لکھو، میں خود کو کھونا نہیں چاہتا، تاکہ تم خود سے ایک وعدہ کر سکو۔ اگر تم بھی کسی ایسے درد سے گزر رہے ہو تو اس اجیر وائس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لے، کیونکہ یہاں ہر شبد، ہر لفظ تمہیں سنبھالنے کے لیے ہے۔ اور اللہ سے دعا ہے کہ وہ تمہارے دل کے ہر چھپے درد کو سکون میں بدل دے، تمہیں صحیح راستہ دکھائے، تمہاری الجھنوں کو آسان کر دے، تمہیں ایسے فیصلے لینے کی طاقت دے جو تمہارے حق میں ہو، اور تمہیں ان چیزوں سے دور رکھے جو تمہیں اندر سے توڑ دیتی ہے۔ یا اللہ، اگر کسی کا دل ٹوٹ رہا ہے تو اسے سنبھال لے، اگر کوئی تنہا ہے تو اسے اپنا سہارا دے، اگر کوئی غلط راستے پر ہے تو اسے صحیح دشا دے، اور ہر اس انسان کو سکون عطا کر جو آج اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے۔ آمین۔